اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم لوگ حدیث نمبر 19 سٹارٹ کریں گے۔ سیکنڈ لاسٹ حدیث ہے یہ ہماری 10th کلاس کے کورس کی۔ میں پڑھنا شروع کرتی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلکم راء وکلکم مسئول عن رعیتی۔ کلکم تم سب، رائن نگہبان، وکلکم اور تم سب، مسئولون جواب دہ ہو، ان کے متعلق یا سے متعلق یا کے بارے میں، رعیاتی اپنی رعایت کے بارے میں یا اس کی رعایت کے بارے میں، کہ جو جس چیز کی حکمرانی تمہیں دی ہوئی ہے تم اس کے بارے میں جواب دہ ہو۔ اس حدیث مبارکہ میں جو ہے ہر نگہبان اور ہر نگران رعایا کے بارے میں جو ہے وہ بات ہو رہی ہے کہ وہ جو ہے وہ رعایا کے بارے میں جواب دہ ہے، کہ جو بھی نگہبان ہے رعایا پر۔ اب وہ رعایا جو ہے ضروری نہیں کہ ایک ملک ہو اور اس کی رعایا ہو اور اس کا جو ہے ایک وزیر ہو، ایک یا اس کا صدر ہو اور اس کا جو ہے ملک کا جو ہے وہ وزیر اعظم ہو، یہ انہیں کے بارے میں نہیں۔ ایک آپ انڈسٹری چلاتے ہیں تو اس کا مالک جو ہے وہ اس کے بارے میں جواب دہ ہے۔ ایک آپ اسکول چلاتے ہیں تو اس کا اسکول کا پرنسپل اس کے بارے میں جواب دہ ہے۔ ایک آپ ہاسپٹل چلاتے ہیں تو اس ہاسپٹل کا اونر اس کے بارے میں جواب دہ ہے۔ یعنی کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ جب تم کسی چیز کی حکمرانی لیتے ہو، جب تم کسی کام کا ذمہ لیتے ہو تو تم جو ہے اس کام کے متعلق جواب دہ ہو۔ اس دنیا میں بھی اس سے اوپر کے جو لوگ ہوں گے، اس سے اوپر جو مالک و مختار ہوں گے ان کو، اور اللہ تعالیٰ کو بھی، جو اگر تم کوئی غلط کام کرتے ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث مبارکہ میں ذمہ داری اور نگہبانی کی طرف توجہ دلائی ہے کہ یہ ایک ایسا فرض ہے جو کسی انسان کو معاف نہیں ہے۔ ہر شخص اپنی ذمہ داری کے لیے اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہ ہے۔ اب یہ کسی دفتر یا ادارے کا رکن ہو اور اپنے ذمہ داریوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہ ہوگا، چاہے وہ کوئی بھی ہو، ٹھیک ہے جی۔ حکمران اپنی رائے کے حقوق کے جو ہے نگہداشت اور ان کی فلاح و بہبود کی ذمہ دار ہیں، تو اس سلسلے میں جو ہے وہ قیامت کے روز جو ہے اللہ تعالیٰ ان کے سامنے وہ جواب دہ ہوں گے۔ اساتذہ جو ہے وہ اساتذہ کرام جو ہے وہ طلبہ کو تعلیم و تربیت جو ہے وہ دیتے ہیں اور ان کی اصلاح کرتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہ ہوں گے اگر وہ اس پہ کوئی اونچ نیچ کرتے ہیں۔ والدین اولاد کی تعلیم و تربیت کے متعلق جو ہے جواب دہ ہوں گے۔ ایک سرکاری یا نجی ادارے کا جو سربراہ ہو اور وہ اپنے ماتحتوں کے حقوق کی نگہداشت اور اس کے فلاح و بہبود کو جو ہے پوری طرح سے ادا کرتا ہو، یا کوئی بھی جو ہے وہ پرائیویٹ انڈسٹری ہے یا کوئی بھی شخص ہے، ایک شخص، ایک انسان، اس کے ذمہ جتنی بھی رسپانسبلٹیز ہیں وہ اس کے متعلق جواب دہ ہے۔ جیسے ہم نے بات کی کہ والدین، تو والدین جو ہے ایک گھر کا جو آنر ہے، ایک گھر کا جو مالک و مختار ہے، ایک گھر کا جو سربراہ ہے، وہ والدین ہی ہوتے ہیں نا، یا ماں ہوتے ہیں یا ماں ہوتی ہے۔ تو وہ دونوں جو ہے جواب دہ ہیں اس گھر کی تعلیم و تربیت کے متعلق، اس گھر کے جو ہے فریقین کے حقوق کے متعلق، اس گھر کے جو ہر ضروری جو ہے وہ معاملات ہیں ان کے متعلق وہ جواب دہ ہوں گے۔ اسی طرح سے آگے اگر اولاد کی بات کی جاتی ہے تو وہ اپنے اگر ان کے انڈر جو ان کے پیرنٹس آ جاتے ہیں کہ اس ایج پر آ جاتے ہیں کہ وہ خود سے کچھ نہیں کر سکتے، تو اولاد جواب دہ ہے اگر وہ اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرتی ہے یا ان کے ساتھ جو برا سلوک کرتی ہے، یا وہ ان کے حقوق کی جو ہے وہ ادائیگی نہیں کرتی، اپنے فرائض کی ادائیگی نہیں کرتی۔ ایک باپ اپنے بچوں کی نگہداشت اچھے طریقے سے نہیں کرتا، ان کو وقت نہیں دیتا، یا ان کی جو ہے نگلیکشن کی وجہ سے جو ہے وہ بچے جو ہے بگڑ گئے ہیں یا کسی خرابی کا شکار ہو گئے ہیں، زمانے کی جو خرابی میں جو وہ پڑ گئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے سامنے وہ جواب دہ ہوں گے۔ اسی طرح سے جو ہے وہ کسی فیکٹری کا اونر ہے، وہ اپنے ورکر سے جو کام تو پورا لے لیتا ہے، لیکن اگر ان کے حقوق و فرائض ادا نہیں کرتا، وہ ان کی جو ہے کسی بھی مشکل پریشانی میں، تکلیف، خوشی غمی میں جو ہے ان کا شریک نہیں ہوتا، تو وہ جواب دہ ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر حقوق و فرائض اور انسانی جو ریلیشنز ہیں ان کی اور انسانی جو تعلقات ہیں ان کی وضاحت کی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے متعلق جو ہے وہ کیا فرائض اور کیا جو ہے وہ احکام جو ہے وہ لازم و ملزوم قرار دیے ہیں، اور کس طرح سے اللہ تعالیٰ ان کے متعلق جو ہے وہ پوچھ گچھ کرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی اسی بات کو جو ہے وہ بیان کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو کام تمہارے ذمہ لگایا ہے، جو فرائض تمہارے ذمہ لگایا ہے، اس کی ادائیگی کے متعلق اللہ تعالیٰ تم سے جو ہے وہ سوال کرے گا۔ اگر تم اس کے بارے میں جو ہے وہ کوئی کوتاہی کرتے ہو، کوئی بھی تم جو ہے وہ ایسا کام کرتے ہو کہ جو تم نے پورا نہیں کیا، تو اس کے متعلق جو ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے تمہیں جواب دہ ہونا پڑے گا۔ ایک مالک
مالک یا آقا کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے غلام اور نوکروں کے ساتھ شفقت و محبت سے پیش آئے اور ان کے حقوق کو ادا کرے، کیونکہ وہ اس کے لیے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہ ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر دریائے فرات کے کنارے جو ہے بکری کا بچہ بھی جو ہے وہ بھوکا مر گیا ہو تو عمر جو ہے وہ قیامت کے روز اللہ کے سامنے جو ہے وہ جواب دہ ہے۔ اب بعض جگہوں پر جو ہے وہ کتے کا بچہ وہ پڑھا جاتا ہے، لیکن نہیں، یہ بکری کے بچے کی بات ہو رہی تھی کہ بکری کا بچہ بھی، جو حدیث، جو بیسک حدیث ہے، جو صحیح حدیث جو پڑھنے میں ملے گی وہ آپ کو بکری کے بچے والی ملے گی۔ تو اس احساس ذمہ داری تھی، یہ ایک احساس ذمہ داری تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ پر بھی کہ وہ رات کا آرام کرنے کے بجائے رعایا کے حقوق کی نگہداشت کے لیے، ان کے حقوق کے فرائض کے لیے جو ہے وہ شہر کے بازاروں اور گلیوں میں جو ہے وہ گشت کیا کرتے تھے، اور یہ احساس ذمہ داری تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جو ہے وہ غلام کے بوجھ اٹھانے کے اصرار کے بارے میں جو ہے وہ اس اصرار کے باوجود جو ہے بوجھ اپنے کاندھوں پر اٹھا کر بیوہ کے جو ہے وہ بیوہ عورت کے گھر پہنچائی، یعنی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جانتے تھے کہ یہ غلام جو ہے وہ اس کے ذمہ ہی ہے، اور اس کے بوجھ کو اٹھانے کے اصرار کے باوجود، یعنی کہ غلام ایک چاہ رہا تھا کہ وہ بوجھ جو ہے وہ اٹھا سکتا ہے، غلام ہے، اس سے جو آپ کوئی بھی کام لے سکتے ہیں نا، جیسے کہ دنیا والے لیتے ہیں اپنا ہر کام، وہ کام بھی جو آپ کے ذمہ ہے وہ بھی جو غلاموں سے لے رہے ہوتے ہیں، اپنے نوکروں سے لے رہے ہوتے ہیں۔ تو عمر فاروق جو خلیفہ وقت تھے، انہوں نے برداشت نہیں کیا کہ میرا جو کام ہے، جو میرا ذمہ ہے، وہ میں اپنے غلام سے لوں، اور انہوں نے خود جو ہے وہ مال اٹھا کر جو ہے بیوہ کے گھر پہنچایا۔ تو اس حوالے سے اگر ہر فرد اپنی ذمہ داری کو جو پورا کرے تو معاشرے میں جو امن و سلامتی اور جنت کا گہوارہ ہو جائے، کہ معاشرے میں جو امن و سکون قائم ہو جائے، معاشرہ جو ہے وہ بگاڑ کا جو ہے وہ انتشار کا جو ہے وہ نشان نہ بنے، اس کی جو ہے جو معاشرے کی جو ایک شکل ہے، ایک تشکیل ہے، وہ خراب نہ ہو جائے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ مسلمانوں پر محمد گواہ ہے اور ذمہ دار ہے، اور امت مسلمہ باقی لوگوں کے لیے ذمہ دار ہے، یعنی کہ جو مسلمان ہیں ان پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گواہ اور ذمہ دار ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری جو ہے امت مسلمہ کی جو ہے وہ اصلاح کے لیے بھیجا گیا۔ اس کے بعد جو امت مسلمہ ہے وہ باقی لوگوں کے لیے جو ہے وہ کی ذمہ دار ہے، یعنی کہ باقی لوگوں کی ذمہ داری اس طرح سے ہے کہ آپ کے کس اچھے عمل سے جو ہے وہ معاشرے میں جو اچھائی کا جو وہ ایک سلسلہ شروع ہوا، یا آپ کے کس اچھے عمل سے جو وہ کوئی مسلمان ہو گیا، یا آپ نے کون سے حسن سلوک جو اختیار کیا کہ جو ہے وہ ایک کافر جو تھا وہ اپنے کفرانہ جو وہ روش سے جو وہ باز آ گیا، کہ انسان کے جو فعال ہیں، انسان کے جو اعمال ہیں، وہی جو معاشرے میں جو ہے وہ اچھائی اور برائی، خوشحالی اور تباہی کا جو باعث بنتے ہیں۔ نیکسٹ انشاءاللہ ہم لوگ لاسٹ حدیث نمبر 20 پڑھیں گے۔ یہاں تک اگر کوئی بات سمجھ آئی تو آپ لوگ کمنٹس پوچھ سکتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔